اور قوم نے خیال کرنا پائے گا, قوم نے ان کسی طرف کھڑا ہونا پائے گا. یا تو ہے چن لو سارے دلال پی ڈی ایم دے تے نالو تیسرا دلال کشمیر فروش بھی اور جناب ہمشیر فروش بھی اور سارا کچھ فراز, یا تو انہوں نے کھڑے ہو جاؤ یا پھر اس طرح نہ کرو, ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. ایک ہی منافقت ہے یار. ہم کشمیریوں کا, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, یہاں کھڑے ہو کر 1 سال بھی کھڑے رہے ان کو کیا فرق ہے؟ 10 سال بھی کھڑے رہے ان کو کیا فرق ہے؟ ہاں فرق تب ہے کہ جب ایسے F-16 جا کر لینڈ ہو, ایسے کر کے باخدا پوری امت ایک طرف کھڑی رہے اور 10 طیارے صرف ایسے کر کے لینڈ ہو تو پورا اسرائیل چیخ نہ اٹھے تو پھر بات ہے پورا. اور الجزیرہ کی رپورٹ پڑھ رہے تھے, اس نے کہا پاکستانی قوم فلسطین کے ساتھ ہے اور حکومت اسرائیل کے ساتھ ہے, اور یہ حقیقت ہے. قوم فلسطین کے ساتھ ہے اور ہمارے دلال اسرائیل کے ساتھ. اور ایک منٹ بھائی, ان کے لیے لعنت اتنی سی بات ہے جب آپ کہہ دیتے ہیں نا الجہاد الجہاد, آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا ملک کیا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا ملک کیا پڑتا ہے؟ ان کے باپ کہتے ہیں ہم نے تمہیں لاکھوں ڈالر دیے ہیں, ہمیں تمہیں جناب IMF کے دروازے سے اتنے کروڑ ڈالر لے کے دیے ہیں, پھر تمہارے ملک سے یہ آواز آ رہی ہے فلسطین کے لیے الجہاد 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 الجہاد. جنہوں نے جہاد کی بات کرنی تھی وہ کہتے ہیں قوم کے اندر جتھے قبول نہیں کیے جائیں گے. میں کہا پتر اسی جتھے نہیں ہیں, تیرے پیو دا ہی پتہ نہیں کہ جتھے تو ہیں کنا. اسی جتھے نہیں ہیں, اسی او محمد عربی دے کتھے تے لٹھے غلام ہاں جنہوں نے جناب ایتھو گورے انگریز نو 1857 تو لے کے 1947 تک نسا کے پاکستان نو آباد کیتا. جتھے نہیں ہیں اور جناب ہاں جی اور جتھے نہیں ہیں ان بھی لکھاں چ ووٹ لیا اور ساڑھے نال دے بغیرت نہ ہون تے کروڑاں چ ٹر جاوے. نہ جناب ڈرائیور دیے تے نہ گل گڈی دی, اور گل نال دے دیے. پاکستان کو وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. جی قرآن کہنا گھوڑے کھولو, گھوڑے بن کے رکھو تگڑے. بابا جی کہنے سنو گھوڑے کھولو ہن حضور تے دین دے ناں تے کھوڑو. او فلسطین دے ناں تے کادے واسطے رکھے؟ شبرات واسطے رکھے ہوئے بھائی, رکھے کادے واسطے؟ ہم پاکستان کی جناب مٹی اور مٹی کی حفاظت کے لیے ضرور ہے, لیکن وہ اقصی کی مٹی کی حفاظت اس مٹی سے پہلے ہے. جس مٹی نے انبیاء کو پرورش دی ہے, انبیاء کو پالا ہے, انبیاء کو اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے, جس مٹی کے پاس ہزاروں انبیاء امانت ہیں, اس مٹی کی پہلے ہے اور اس مٹی کی قدرت بھی پہلے ہے اور اس مٹی کی حفاظت بھی ہم پر پہلے شرط ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں جی لبیک والے کیا کر رہے ہیں, یہ تو صرف باتیں کرتے ہیں. میں صرف تحدیث نعمت کے لیے بتانے لگا ہوں, تحدیث نعمت کے لیے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں, وہ سمجھتے بھی رہے تو کوئی پرواہ نہیں. الحمدللہ ہر میدان میں تحریک لبیک والے سب سے آگے ہیں. اس وقت سانحہ مستونگ میں جو شدید زخمی لوگ ہیں ان کی تعداد 7 ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ ریکارڈ کر لیں. 7 لوگ تعداد ہے ان میں, اور ان میں جن کی سب سے زیادہ سیریس حالت ہے ان میں 11 سال کا بچہ بھی ہے اور ایک 16 سال کا لڑکا بھی ہے جن کی دماغ کی ہڈی دھماکے کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے. اور جناب اسی طرح کی صورتحال اور کارکنوں کی بھی ہے. ایک مریض ہے جس کا 4 سال کا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور اس کا والد شدید زخمی ہے اور 4 آپریشن ہو چکے ہیں, ابھی تک جان بھر نہیں ہوا. اس کے ساتھ ایک مریض ہے جس کے نازک اعضاء بھی کٹ چکے ہیں, اس کے ساتھ شدید دھماکے کی وجہ سے کسی کی آنکھیں جناب جا چکی ہیں اور صدمہ کی وجہ سے کوئی کومے میں ہے, کوئی جناب کان پھٹنے کی وجہ سے کومے میں ہے. اس طرح 9 مریض ہیں اور پچھلے 1 ہفتے سے تحریک لبیک والے ان کا علاج کروا رہے ہیں. اب جن کے قدم اپنی مسجد اور اپنے دفتر سے باہر نہیں آتے وہ بھی تحریک لبیک والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور اس بلوچستان میں دھماکہ ہوا ہے, میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں اور جناب زخمی اور شہیدوں سے مل کر آیا ہوں.
اور تم بھی باتیں کر رہے جو کہ یہ جتھے ہیں، جا کر اپنی باپوں سے رپورٹ لو کہ یہ جتھے اور شرپسند ملک میں کر کیا رہے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کا چولہا اس وقت تحریک لبیک کی وجہ سے چل رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا چولہا اس وقت تحریک لبیک کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور آج قوم کے اساتذہ اور قوم کے معمار عزت سے گھر واپس گئے ہیں، وہ بھی تحریک لبیک کی وجہ سے گئے ہیں۔ پوچھتے ہو تحریک لبیک والے کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے 2 ہفتوں سے جب سے دھماکہ ہوا، سانحہ ہوا، ہمارے شورا کے لوگ، تحریک کے لوگ صبح شام بلوچستان کی کمیٹی، مفتی وزیر صاحب اور ان کے ساتھی کوئٹہ ڈویژن کے لوگ سارے صبح شام ان لوگوں میں ہیں، اور ان علاقوں میں کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے جہاں تمہاری ایف سی اور رینجر اور جناب فوج ناکام ہو چکی ہے۔ وہاں تحریک لبیک والے خون بھی پہنچا رہے ہیں، دوائیاں بھی پہنچا رہے ہیں اور زخمیوں کا علاج بھی کرا رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں تحریک لبیک والے اس وقت جب حکومت ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر حکومت ہوتی تو پھر یہ کام اس سے بہتر طریقے سے فلسطین میں بھی ہو رہا ہوتا، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا، بلکہ کشمیر پاکستان ہوتا۔ لیکن یہ جب بھی یہ یاد رکھنا، کبھی بھی موقع آئے گا یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ لوگ، یہ ہمیشہ ان کی بولی بولیں گے غیروں کی۔ آج حماس کو اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ شرپسند، دہشت گرد۔ اور جناب حماس کیا کر رہا ہے؟ کس کے لیے؟ فلسطین کی آزادی کے لیے۔ ہماری طاقت کس لیے ہے؟ پاکستان کی اور امت مسلمہ کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے۔ ان کو ڈر ہی یہی ہے کہ ہم نے سارے غلام خرید لیے ہیں، لیکن یہ باب رضوی نے پتہ نہیں کہاں محمد عربی کے غلاموں کو جام پلا دیا ہے۔ نہ تو یہ اسلحوں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ شلوں سے ڈرتے ہیں، اور اگر ہم گرفتاری کے رومر چلائیں تو یہ اور دلیر ہو کر باہر آ جاتے ہیں۔ الجہاد 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 الجہاد۔ ذرا زور سے بھائی، وہ ان مردوں کو بھی پتہ لگے کہ نہیں، پاکستانی قوم فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی قوم۔ اور میرا تو دل کہتا ہے کہ ایک بڑا ملین مارچ اسلام آباد میں ہو۔ اور پاکستان کا دارالخلافہ بھرا ہوا ہو، اور وہاں نعرہ لگ رہا ہو القدس لنا، اور وہاں نعرہ لگ رہا ہو الجہاد 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 الجہاد۔ ہاں جی بتائیں، تیار ہے پھر؟ اور ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو کہ پوری دنیا، ہم تو دعوت دیں گے اس مارچ میں بھی کہ وزیر اعظم صاحب آپ آ جائیں، تشریف لائیں، ہمارا سٹیج حاضر ہے۔ آپ کو اگر سیلفیوں سے فرصت ہو جائے تو آؤ کشمیریوں نال کھڑے ہو جائیں، اور محکمہ زراعت والوں کو بھی کہیں گے آپ بھی آ جائیں۔ اگر گرین پاکستان سے فرصت ہو کر گرین ملت اسلامیہ کی طرف خیال آ جائے، اور آپ کو سنڈیوں، اور کتنے شرم کی بات ہے یار، پاکستان ایٹمی ملک ہو، مطلب یہ کیا مذاق بنایا، پاکستان ایٹمی ملک ہو، اور پاکستان کا جناب
آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہو اور اس کا نگران وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہو کہ پاک فوج نے ہمیں سنڈیاں مارنے میں بڑی مدد کی ہے. بھائی ہم تو ان ناحلوں کے اوپر کرتے ہیں کہ تم یہ عزت بڑھا رہے ہو یا بےزتی کر رہے ہو اپنے اداروں کی. بھائی ہم ملک کا بجٹ دیتے ہیں, ہم نے یہ کہہ کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے جناب چیف صاحب کی اتنی بڑی چھاتی ہے اور یہ چھاتی امت مسلمہ کے پورے پیغام دیتی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں آپ کا وارث ہوں, پاکستانیوں کو بتاتی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے یہ موجود ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے سنڈیاں ماری. اور پھر اگلی بات, یار اگر تانوں سنڈیاں مروان دا شوق ہے نا, کیڑے مارن دا شوق ہے, تے اے جناب پنجاب دے جٹاں نال, سندھ دے ذمہ نال, بلوچستان دے ذمہ نال, خیبر پختون دے ذمہ نال گل کردے ہاں, او تانوں اچھی دوائیاں دین گے, تہاڈا ہر قسم دا کیڑا مر جائے گا. ہاں تانوں, لیکن کم از کم اپنے اداریاں دا تقدس آپ پامال نہ کرو, اپنے ملک دا تقدس آپ پامال نہ کرو. اسی دعوت دیں گے سارے نو کہ جناب قبلہ سٹیج لگیا ہویا, آ کے تھے کہہ دیو فلسطین دا جھنڈا لہرا کے کہہ دیو, انہاں دے دلوں نو دا بڑا کر دیو کہ اس جناب 26-25 کروڑ دا نمائندہ اے کھڑا ہو کے کہہ رہا کہ فلسطین ساڑا قبلہ اول ہے, فلسطین بیت المقدس ساڑی جان ہے, اور بیت المقدس دی آزادی تک اسی فلسطین دے نال کھڑے ہیں. ہونا چاہیے کہ نہیں ملین مات؟ اور اس طرح جناب جگمگا رہے ہون پاکستان دے جھنڈے بھی نال, فلسطین دے جھنڈے بھی, اور این کر کے جناب میلاں تک قوم ہوئے اور دنیا نو پیغام جاوے. اسی تا سب نو دعوت دیں گے سارے آ جاؤ, تاکہ پوری جناب عالم کفر نو جواب دئیے. جے جناب امریکی وزیر خارجہ کہے کہ اسی اسرائیل دے پیچھے کھڑے ہاں, تے پھر اسی اشارہ دستور تے کھڑے ہو کے کہیے کہ جڑی بھی جگہ طے ہوئے اوتھے اسلام آباد دارالخلافہ دے اندر کھڑے ہو کے کہیے کہ اسی محمد عربی دے غلام فلسطین نال کھڑے ہاں. انشاءاللہ جلد اجلاس بلانے ہاں, اور ٹائم اور وقت اساں دینا, تیاری تساں کرنی. اور سب نو دعوت ہے, ہاں جی سب نو دعوت دینی آ کے. انہوں نے کہا یار کہندے ہو قبلہ اول کے میں آزاد ہونا, کہ آؤ تانوں دسیے, اوتھے کھڑے ہو کے جناب آواز دئیے کہ او اسرائیلی یہودیو, تسی یہ نہ سمجھنا کہ جناب اسی او آ گئے ہیں, تسی یہ یاد رکھنا کہ جنہیں خیبر پٹھے ہاتھ تے چکے اسی علی دے منن والے آ گئے. کہ اوئے سعد بن معاذ دے غلام آ گئے جنہوں نے بنو قریظہ دا قلعہ کما کر کے رکھ دیتا سی. ہاں جی بنو قریظہ دا قلعہ کما کر کے رکھ دیتا سی, اے محمد عربی دے غلام سعد بن معاذ دے منن والے آ گئے. ہاں جی اے رب دے فیصلے نو اپنی زبان نال ادا کرنے والے دے غلام آ گئے. ہاں تیاری کرو گے نہ ہوئے پھر تانوں یاد آ جائے ساڑھے کاروبار کاروبار یاد آون تا ذرا بچیاں دا او فیڈر پیندے بچے دی فوٹو ویکھ لینا. ہاں جی اس مائی نے جس نے اپنے پتر دے منہ تو نقاب لایا, اس دی ویڈیو جا کے دوبارہ دیکھ لینا کہ یار اسی فلسطین تے اجے تک نہیں جا سکے, لیکن این کھڑے ہو کے تو کہہ سکتے ہیں کہ محمد عربی دے غلام این میلا تک دنیا ہوئے انشاءاللہ. اس دی تیاری واسطے ہر ضلع, ہر پی پی, ہر وارڈ, ہر یو سی, ہر ڈویژن, ہر زون, مرکز تو لے کے تھلے تک پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام ہیں. اے بھی وعدہ کرو ہر شخص نے جھنڈا بھی نال لے کے آنا.
पक्की गल है इंशाअल्लाह नहीं तुसी नहीं लैके आंदे मैं तुहानू झंडा कहना तुसी नहीं लैके आंदे झंडा भी इंशाअल्लाह इंतजार करो फिर तारीख दा और वक्त दा और जाके तैयारी करो और गली गली जनाब जाके ऐलान करो उन्हें को फलस्तीन दे वारिस और तुहानू दसणगे कि कितने फलस्तीन दे वारिस पाकिस्तान विच रहिंदे। आखिर दावन